السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، محرم الحرام کا مہینہ ہے، 1445 ہجری ہے۔ محرم ہی کی نسبت سے ہمارے بیانات چل رہے ہیں آج کل۔ گزشتہ بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ محرم الحرام کی عظمت اور اس کے احترام کی وجہ کوئی حادثہ یا واقعہ نہیں، بلکہ اس کی حقیقی اور اصل وجہ خود قرآن کریم ہے، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے، اور ہم گزشتہ بیان میں یہ بات واضح کر چکے ہیں انہی دو آیات کی روشنی میں۔ آج اس سے متصل سوال یہ ہے، گزشتہ سوال سے متصل سوال، کہ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ محرم کی عظمت اور اس کے احترام کی وجہ قرآن کریم ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محرم کے اس احترام کی، اس عظمت کی، محرم کے اس احترام اور اس عظمت کو پامال کون کرتا ہے؟ یہ ہے آج کا سوال۔ اس سوال کا جواب بھی انہی دو آیات کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا، جن آیات کی روشنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محرم کے احترام کی اصل وجہ خود قرآن کریم ہے، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور 37۔ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 37 کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے 12 قمری مہینے بنائے، لوح محفوظ میں لکھ دیا، اللہ کی شریعت میں 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ ان 12 مہینوں میں 4 زیادہ عزت و احترام والے ہیں، جس میں قتل و قتال ممنوع تھا، جس کا ادب احترام آج بھی باقی ہے، جن میں عبادات کا ثواب بھی زیادہ، گناہ کا وبال بھی زیادہ۔ ذالک الدین القیم، ان 4 مہینوں کی حرمت کا احترام کرنا، عظمت کو سامنے رکھنا، اس کی قدر کرنا، یہی سیدھا دین اور درست دین ہے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو میرے بندو، لوگو، خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں تم نے نافرمانیوں کے ذریعے، جرائم کے ارتکاب کے ذریعے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ یہ کتنی واضح ترین آیت ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں جو ذیقعد، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں، اور خصوصیت سے جو کہ ہم محرم ہی پہ بات کر رہے ہیں، تو محرم کو فوکس کر کے آپ دیکھیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں، محرم الحرام میں، جرائم کے ارتکاب نہیں کرنا، خصوصیت سے نہیں کرنا۔ جرائم کے ارتکاب تو 12 مہینوں میں نہیں کرنا، خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں نہیں کرنا، جن میں محرم الحرام سر فہرست ہے۔ اب سوال یہ، اب تھوڑا سا غور کریں، معاشرے میں سب سے زیادہ جرائم کا ارتکاب محرم الحرام میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جرائم کے ارتکاب سے اللہ نے روکا کہ ان 4 مہینوں میں تم نے جرم نہیں کرنے، ذیقعد، ذی الحجہ، محرم، رجب، اور دشمنان صحابہ سب سے زیادہ جرائم کا ارتکاب حرمت کے ان مہینوں میں کرتے ہیں، محرم میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ کیسے؟ اسلام میں نوحہ حرام ہے، یہ نوحہ کرتے ہیں، اسلام میں نوحہ کی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر! اسلام میں ماتم کی کوئی اجازت نہیں، یہ ماتم کرتے ہیں۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، سینہ چاک کرنا، رخسار پیٹنا، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، یہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو رخسار کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان چاک کرتا ہے کسی غم میں، واویلا میں، اور جاہلیت کی سی باتیں کرتا ہے، جاہلیت کی پکارتا ہے، میت پر نوحہ کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خصوصیت سے ان جرائم کا ارتکاب محرم میں ہوتا ہے، اور بطور عبادت ہوتا ہے۔ ایک ہی بندہ واویلا کرتا ہے، جیسے ایک خاتون تھی، اس کا کوئی قریبی فوت ہو گیا،
تو نبی علیہ السلام قریب ہی تھے، حدیث کا مفہوم ہے، تو جب اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے آگے سے ذرا رد عمل دیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے۔ بعد میں وہ معذرت کرنے آئی کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ تو آپ کی ہستی تھی اس وقت۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صبر تو پہلے صدمے میں ہے بس، بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے۔ اسلام میں تو سوگ 3 دن ہے، ہاں خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عمومی ضابطہ، ہاں اگر وہ پریگننٹ ہے جیسے ہی اس کی پریگننسی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی عدت بھی ختم ہو جاتی ہے، سوگ ختم ہو جاتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اور 1400 سال گزر گئے، آج بھی نوحہ ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، سینہ چاک ہو رہے ہیں، رخسار پیٹے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اپنا خون نکالا جا رہا ہے، زنجیر زنی ہو رہی ہے، بطور عبادت ہو رہی ہے، اور محرم الحرام میں ہو رہی ہے، اس مہینے میں ہو رہی جس میں خصوصیت سے ان جرائم سے منع کیا گیا ہے، ہر قسم کے جرائم سے منع کیا گیا۔ تو دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ تو پھر بات صاف ہو گئی کہ محرم اور حرام کے احترام اور اس کی عظمت کو پامال کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جو حلال کو حلال، حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو سینہ کوبی کرتے ہیں، رخسار پیٹتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سوگ کرتے ہیں، وہی محرم اور حرام کی عظمت کو پامال کرتے ہیں اور عبادت کے عنوان سے کرتے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جس پر آج سنی مولوی بھی بولنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ وہ میٹھے میٹھے بول بولتا ہے جس سے اس کی جیب بھرے بس، اور اس کی جان، اس کے مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسی محرم الحرام میں کربلا کی آڑ لے کر صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں اور صحابہ پر تبرہ کرنے کو عبادت سمجھا جاتا ہے، صحابہ کو برا بلا کہنے کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اسی محرم الحرام میں صحابہ کی تکفیر ہوتی ہے، صحابہ کو کافر کہا جاتا ہے اور بطور عبادت کیا جاتا ہے۔ تو محرم کی عظمت کو پامال کون کر رہا ہے؟ اسی محرم الحرام میں صحابہ پر تضلیل کے فتوے لگتے ہیں، گمراہی کے فتوے لگتے ہیں اور بطور عبادت لگتے ہیں۔ اسی محرم الحرام میں کربلا کی آڑ میں صحابہ سے نفرت دلائی جاتی ہے، دلوں میں نفرت بٹھائی جاتی ہے۔ یہودیوں کا مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن دشمنان صحابہ کا مسلمان ہونا یہودی سے بھی مشکل ہے۔ کیوں؟ بچپن ہی سے نفرت دل میں بٹھائی جاتی ہے۔ اسی محرم الحرام میں فدق کے حوالے سے صحابہ کو، حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہا جاتا ہے۔ پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے تھے، فدق لے کے کیوں نہیں دیا؟ حضرت فاطمہ کی وراثت میں فدق دے دیتے، وراثت میں اٹھا لیتے، وہ ایک الگ بات ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ ہمارا جھگڑا دشمنان صحابہ سے فدق وغیرہ میں بعد میں ہے، ہمارا جھگڑا ان سے ایمانیات میں ہے، ان کا ایمان ہی اور ہے، ہمارا ایمان اور ہے۔ اسی محرم میں صحابہ کو فدق وغیرہ کے حوالے سے غاصب کہا جاتا ہے۔ تو محرم الحرام کی عظمت کو پامال کون کر رہا ہے؟ اسی محرم الحرام میں راستے بند کیے جاتے ہیں۔ صرف لاہور میں دیکھ لیں کتنے راستے محرم میں بند ہو جاتے ہیں، لوگ اذیت کا شکار ہوتے ہیں، محرم میں بھی سفر میں بھی اذیتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ قریب راستہ ہوتا ہے، بندہ وہاں سے گزر نہیں سکتا، تمام بڑی بڑی شاہراہوں کو بند کیا جاتا ہے اور رش پڑ جاتا ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چور راستے تلاش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اور اپنے دفتروں کو پہنچتے ہیں۔ یہ ایذا رسانی یاد نہیں آتی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی ایذا رسانی سے محفوظ رہے۔ یہاں محرم میں ایذا رسانی کتنی زیادہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، اذیت میں ڈالے جاتے ہیں، راستے بند کیے جاتے ہیں۔ اسی محرم الحرام میں 10 محرم کا نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، امت کو روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا تھا، لیکن اسی محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی بجائے پانی کی بڑی بڑی ٹینکیاں لگ جاتی ہیں، اور بہت سے بغیرت دیوس سنی جو ہیں وہ بھی ٹینکیاں لگا کے کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کے نام پہ پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ خبیث آدمی، مداہن، تمہیں دوسرے دن نظر نہیں آتے اللہ کے نام پہ پانی تقسیم کرنے کے لیے؟ تم نے ضرور
دشمنان صحابہ سے اپنی مشابہت پیدا کرنی ہے، اپنے ایمان کو زنگ لگوانا ہے، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرنا ہے، چند نوٹوں کے لیے، چند ووٹوں کے لیے، ٹکے ٹکے کے عہدوں کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں محرم الحرام میں محرم الحرام کی عظمت کو پامال کون کرتا ہے؟ وہ بھی عبادت کے عنوان سے پامال کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وقاتل المشرکین کافہ، میرے نبی ان تمام مشرکین سے جو اپنی باہمی رنجشیں بلا کر آپ کے خلاف لڑتے ہیں، کما یقاتلونکم کافہ، آپ بھی متحد ہو کر ان کے خلاف لڑیں۔ تو آیت کے اندر مشرکین جو لفظ استعمال ہوا ہے، وہ آیت کی اسلوب میں دیکھیں کہ یہ وہ کون سے مشرکین ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ قتال کریں۔ اگرچہ ہر قسم کے مشرکین آئیں گے، لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہ جو مشرکین کا لفظ استعمال ہوا اس پہ کون کون آ رہے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، توحید میں شرک کی ملاوٹ کرنے والے مشرکین، ٹھیک ہے نا جی، رسالت کا انکار کرنے والے کافر، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، توحید کے بھی منکر تو رسالت کے بھی منکر۔ اسی طرح صحابہ کا منکر بھی اس کے اندر ہے۔ کیوں؟ جو رسالت کا منکر ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی صحابیت کا منکر ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ رسول کا منکر ہوا، رسالت کا، ختم نبوت کا منکر ہوا، تو وہ صحابہ کا منکر نہیں ہوگا، وہ تو صحابہ کا منکر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور بار بتاتا ہوں میں آپ ساتھیوں کو، ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ نبی علیہ السلام پہ ختم ہو چکا ہے، اب وحی کا سلسلہ ان کے بعد کسی پہ نہیں آ سکتا۔ اب جو کہتا ہے حضور کے بعد بھی کسی کے اوپر وحی آتی، میرے امام کے اوپر یا کسی کے اوپر، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور جو ختم نبوت کا منکر ہوگا تو وہ صحابیت کا بطریقہ اولا منکر ہوگا۔ اسی طرح وقاتل المشرکین، آپ یہ دیکھیں کہ حرمت والے مہینوں کو پامال کرنے والے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر مشرکین میں کون آئیں گے؟ وہ مشرکین خصوصیت سے داخل ہیں جو ان 4 مہینوں کی، جس میں ذی الحجہ، محرم، رجب، جس میں سر فہرست محرم میں کیا کہتے ہیں اس کی حرمت کو پامال کرنے والے اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین جو توحید اور رسالت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، صحابیت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، اور یہ حرمت والے مہینوں کی، ذیقات کی، ذی الحجہ کی، محرم کی، رجب کی حرمتوں کی پامالی کرتے ہیں، میرے نبی متحد ہو کے ان کے خلاف جنگ کریں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کما یقاتلونکم کافہ۔ اب اللہ تعالیٰ کو کتنا غضب اور جلال آ رہا ہے ان مشرکین پر جو توحید کے منکر ہیں، رسالت کے منکر ہیں، صحابیت کے منکر ہیں، اور ہم ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں ان منکرین سے، ان مشرکین سے جہاد کرنا ہے، ہم مشرکین سے دوستیاں کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ لوگ دوستیاں چند ٹکوں کے لیے، نوٹوں کے لیے، ووٹوں کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس خیال سے باہر نکلو، اللہ کی حمایت تمہیں اب کچھ نہیں ہے، تو چند ٹکے تمہیں مل جائیں، چند ووٹ تمہیں مل جائیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھو اللہ کی حمایت کن کو نصیب ہوتی ہے؟ متقین کو، جو کفر سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، اور توحید، رسالت، آخرت کے انکار سے بچتے ہیں، صحابہ پر تنقید سے بچتے ہیں، صحابہ کے انکار سے بچتے ہیں، اور عظمت والے مہینوں کی حرمتوں کو پامال کرنے سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فیور، حمایت، ہمراہی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اس لیے دل سے نکال دیں، چند ووٹوں کے لیے، چند نوٹوں کے لیے آپ دشمنان صحابہ کے ہمدرد ہو جائیں، دشمنان صحابہ کی مشابہت اختیار کر جائیں۔ یہ بڑے بغیرت سنی ہیں جو جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو پانی پھلاتے پھرتے ہیں۔ یہ بڑے دیوس سنی ہیں جو صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی پلاتے ہیں۔ یہ بڑے بغیرت اور خاندانی دیوس ہیں، اگر ان کے اوپر والے بھی ایسے ہی ہیں تو، جو صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کو، لا الہ الا اللہ، صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی پلاتے ہیں، صحابہ پر کیا کہتے ہیں غصب کے فتوے لگانے والوں کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی پلاتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سنانے والوں کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی پلاتے ہیں، جرائم کے ارتکاب کرنے والے، محرم کی حرمت کو پامال کرنے والوں کو جب پیاس لگتی ہے تو یہ پانی پلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ
اللہ ان یہودیوں سے اور ان دشمنان صحابہ سے بھی پہلے ان بغیرت سنیوں کی گردن کو پکڑیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ لا الہ الا اللہ، صحابہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہوش کے ناخن لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ہو گئی آیت نمبر 36 کے تحت، آپ دیکھ لیں سورۃ توبہ کی کہ محرم کی عظمت کو پامال کون کرتا ہے۔ آیت نمبر 37 کو بھی دیکھ لیں، جس کی تشریح ہم کر چکے ہیں کہ محرم کے احترام کی وجہ کربلا ہے یا قرآن ہے، وہ بات واضح ہو چکی ہے، لیکن 37 کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں محرم کی عظمت کو پامال کون کرتا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کی حرمت کو آگے پیچھے کر دینا، مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا، یہ کفر میں اضافہ ہے۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے وہ آپ کو بتا چکا ہوں، محرم آتا لڑائی کی ضرورت پیش آتی تو محرم میں لڑائی کو حلال سمجھ لیتے تھے، حالانکہ حرام تھا لڑائی لڑنا۔ اب محرم میں لڑائی حرام تو اس کو حلال جان لیا، تو پھر سفر میں حلال تھی جائز لڑائی، اس پہ سفر میں لڑائی لڑنے کو حرام سمجھ لیا۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ بس 4 مہینوں کی گنتی پوری کرنی، جیسے تیسے 4 مہینوں میں لڑنا نہیں ہے۔ کن 4 مہینوں میں نہیں لڑنا؟ ان کی تعیین اپنے ہاتھ میں رکھی، تو حلال حرام کی تعیین اپنے ہاتھ میں رکھ لی کہ کن مہینوں میں لڑنا ہے، کن مہینوں میں نہیں لڑنا۔ تو اب یہی دیکھیں، وہ دشمنان صحابہ جو محرم میں کربلا کی آڑ میں صحابہ پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، صحابہ پر غصب کے فتوے لگاتے ہیں، صحابہ پر ظلم و ستم کے فتوے لگاتے ہیں، وہ صحابہ پر فتوے لگانے کو حلال سمجھتے ہیں، وہ صحابہ پر تبرہ کرنے کو حلال سمجھتے ہیں، اور تبرہ کرنے والوں کو اسپیشل پیسے دے کے، ہوائی جہاز کے ٹکٹ دے کے بلواتے ہیں، اور انفاق فی سبیل الشیطان کرتے ہیں، ان کو بلا کر صحابہ کے خلاف تبرہ کرواتے ہیں۔ بھائی جو تبرہ نہیں کرتے، جو صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے، اور اصول شریعت پر جو بھی کوئی ایمان رکھتے ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی اور ہو، چاہے میرا دشمن ہو، آپ کا دشمن ہو، ہم اس کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، ہم اس کے جوتے سیدھے کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے اس طبقے میں بھی اگر کوئی اکا دکا کوئی ایسے لوگ ہیں جو صحابہ پر تبرہ نہیں کرتے، تو ہم انہیں سلام کرتے ہیں اور انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، دعوت حق دیتے ہیں کہ وہ مزید اچھی طرح قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ آپ تبرہ نہیں کرتے، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم آپ کے جوتے سیدھے کرنے کو تیار ہیں۔ مزید قرآن کے حقائق پڑھیں، انشاءاللہ مزید ہدایت ملے گی آپ کو۔ آگے دیکھیں، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ صرف گنتی پوری کرتے تھے حرمت والے مہینوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مہینے بتائے تھے، ان میں اسپیشلی تم نے جرائم نہیں کرنے۔ یہ خاص مہینوں میں ضرورت پڑنے پر جرائم کرتے تھے، اور دیگر مہینوں کے جو حلال ہے اس میں حلال لڑائی لڑنا، اس میں وہ حرام سمجھ لیتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ گنتی پوری کرتے ہیں، حلال و حرام کی طاقت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں دشمنان صحابہ کو بھی، یہ بھی بس شمار میں، گنتی میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن یہ شمار اور گنتی کے مسلمان ہیں یہ دشمنان صحابہ، کیونکہ انہوں نے بھی حلال و حرام کی طاقت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ محرم میں شادی کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ کب ناجائز ہے محرم میں شادی کرنا، نکاح کرنا؟ میں تو کہتا ہوں اسلام میں شادی ہے ہی نہیں، نکاح ہے۔ محرم میں نکاح کرنا کہاں سے حرام لکھا ہوا ہے، کہاں ناجائز رکھا ہوا ہے؟ سوگ ماتم، سمجھ آئی؟ اور اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنا خون بہانا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یعنی ناجائز کو جائز ٹھہراتے ہیں، جائز کو ناجائز ٹھہراتے ہیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ محرم کی عظمت کو، اس کے احترام کو پامال کون کرتا ہے۔ اگر کوئی سنی بھی کرتا ہے تو وہ بہت بڑا بےغیرت ہے۔ ہم کسی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہے، لیکن چونکہ ایک خاص طبقہ دشمنان صحابہ کربلا کی آڑ لے کر خاص محرم میں ان جرائم کا ارتکاب کر کے محرم کی عظمت کو پامال کرتا ہے، تو ہمارے سوال کا جواب، ہمارا سوال کہ محرم کی عظمت تو قرآن سے ثابت ہے، تو وہ محرم، ذیقعدہ، ذوالحجہ، ذوالحجہ، رجب جس کی عظمت قرآن سے زیادہ ثابت ہے، ان میں ان کی عظمت کو، خصوصاً محرم کی عظمت کو پامال کون کرتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب اس نشست میں آپ کو مل گیا، اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت کبھی بھی نہیں دیتے جو اپنے کفر پہ اڑ جاتے ہیں، سمجھنے کے باوجود نہیں مانتے،
کافرین میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں پہلی نشست، اس سے پہلی نشست میں، کافر کفر انکار کرنے کو بھی کہتے ہیں، کفر چھپانے کو بھی کہتے ہیں۔ کسان کو بھی تو کافر کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، بیج چھپاتا ہے زمین میں جب وہ بوتا ہے بیج، ٹھیک ہے۔ تو اب کافر انکار حق کرنے والے بھی کافر، کتمان حق کرنے والے بھی کافر، حق کو چھپاتے ہیں۔ اب جن کے کیا کہتے ہیں، جن کی عبادت ہی حق کو چھپانا ہو، تو اللہ تو کہتے ہیں جو حق کو جبراً سمجھ آنے کے باوجود چھپاتا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دیتا ہے۔ اللہ نے حرام کر دیا، اس کو چھپا کے حلال بنا دیا، اللہ نے حلال بنا دیا، اس کو چھپا کے حرام بنا دیا، اور پھر اس پہ اڑ گئے۔ اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ کافرین میں انکار حق صراحتاً بھی آ گیا اور حق کو چھپانا بھی آ گیا، اور حق کے انکار کا ایک اور طریقہ بھی ہے، سامنے سے مان لینا اور اندر سے انکار کرنا۔ تو ایسے کافر بھی اس کے اندر شامل ہیں جو بظاہر مسلمان معاشرے کا ایک فرد بننے کے لیے، مسلمان معاشرے کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں، اندر سے پکے کافر ہوتے ہیں، صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، حلال کو حرام جانتے ہیں، حرام کو حلال جانتے ہیں، اور پھر اپنے اس کفر پہ اڑتے ہیں۔ اللہ کی عادت نہیں ہے ایسے کافروں کو ہدایت دینا۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے مطابق اور صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا